بہت کم لوگ آج کل شاعری میں ربائی کی صنف سے واقف ہیں، اور اس سے بھی کم لوگ آسی غازی پوری صاحب کی رباعیات کو جانتے ہیں۔ تو آئیے آج آپ کو کچھ ربائی کا تعارف کرواتا ہوں، اور آسی غازی پوری صاحب نے کیسی کیسی باکمال رباعیات لکھی ہیں ان میں سے چند آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو پہلے تھوڑا پس منظر کے کچھ عرصہ پہلے میں نے جوش ملیحہ بادی صاحب کی ایک ربائی اپنے چینل پر پوسٹ کی تھی، اور بعض دوستوں نے کہا کہ بھائی یہ 4 سطریں تو بہت اچھی تھیں، لیکن اس غزل کا باقی حصہ بھی تو سناؤ۔ تو پھر مجھے احساس ہوا کہ کچھ اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے کہ ربائی کی صنف کیا ہے، کیونکہ اس میں 4 سطریں ہی ہوا کرتی ہیں، اور غزل کی طرح یہ 6 7 یا 8 شعروں پر مشتمل نہیں ہوتی۔ اور حالانکہ اس کی ساخت اگر دیکھی جائے تو غزل کے پہلے 2 شعروں کی طرح معلوم ہوگی، لیکن وزن کے اعتبار سے اس میں غزل میں بہت سارے ایسے اوزان ہیں جو کہ استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن ربائی میں اس کا ایک مختصر حصہ، ان سارے اوزان میں سے چند ایسے وزن ہیں جو استعمال ہو سکتے ہیں ربائی میں۔ اور دوسرا اس میں فرق یہ ہے کہ کیونکہ غزل میں ہر شعر ایک مجرد اور آزاد ہوتا ہے ایک دوسرے سے، ایک ان میں ایک مجموعی ایک تھیم یا ایک مضمون تو ہوا کرتا ہے اکثر، لیکن ایک شعر کا دوسرے سے ربط بالکل ممکن ہے کہ نہ ہو۔ لیکن ربائی میں کیونکہ 4 سطریں ہیں تو پہلا مصرع جو ہے، پہلا 2 مصرے اور اگلے 2 مصروں میں عموماً ربط پایا جاتا ہے۔ مصروں کی ساخت کے حوالے سے ایک اور بات ربائی سے مخصوص یہ ہے کہ اس میں پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے میں قافیہ لانا ضروری ہے، یعنی کہ رائم کرنا ضروری ہے۔ تو جو بھی ہم رائمنگ سکیم استعمال کر رہے ہیں وہ پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے میں ایک ہی رہے گی۔ تو جیسے جانا، لانا، آنا، یہ تینوں میں تین قافیے ہوئے جو پہلے، دوسرے اور چوتھے میں ہوں گے، اور تیسرے مصرے میں قافیہ ہو بھی سکتا ہے لیکن عموماً نہیں لایا جاتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑی سی یکسانیت توڑنے کے لیے، اور تیسرا مصرع گویا کہ ایک تھوڑا سا بلڈ اپ بناتا ہے، اور چوتھا مصرع ایک طرح کی پنچ لائن آج کل کی اگر ہم زبان میں بات کریں تو آخری مصرے میں پھر قافیہ بھی ہوگا، اور اس میں ایک طرح کی حتمیت بھی پائی جائے گی، فائنالٹی سے کچھ قدغن زیادہ ہے ربائی میں، اور کچھ آزادی بھی ہے، لیکن یہ انتہائی باریک اور مشکل فن ہے۔ اور فراق صاحب فرماتے تھے کہ ربائی کا فن 40 50 برس کی مشتاقی کے بعد ہاتھ آتا ہے۔ ربائی کا لفظ ربا سے نکلتا ہے جو کہ عربی میں 4 کو کہتے ہیں، لیکن دلچسپ چیز یہ کہ یہ ایک عربی صنف سخن نہیں ہے، جیسے کہ قصیدہ یا غزل جو ہیں یہ عربی سے فارسی میں آئے اور فارسی سے اردو میں، لیکن جو ربائی ہے یہ خالصتاً ایک فارسی صنف ہے۔ نام گویا کہ اس کا عربی سے ماخوذ ہے، کیونکہ جیسا کہ ظاہر ہے کہ 4 مصرے ہیں تو پھر اس وجہ سے ربائی یعنی کہ 4 مصروں والی، اور انگلش میں سے کوارٹرین کہا جاتا ہے۔ عمر خیام نے اس کو بہت منتہا پر پہنچایا، اس کی کمال تک پہنچایا، اور ایڈورڈ فٹز جیرل صاحب نے جو ترجمہ کیا رباعیات عمر خیام کا، اس سے یہ پھر مغربی دنیا میں بھی اس صنف کی بہت شہرت ہو گئی۔ تو جناب یہ تھا ربائی کا مختصر تعارف، اور فارسی سے جب ربائی اردو میں آئی تو اس میں پھر کچھ ہندی کے عناصر بھی شامل ہوئے، کچھ فوک لٹریچر کے، فوک ادب کے، لوک ادب کے بھی عناصر شامل ہوئے، تو اس میں بہت رچنس پائی جاتی ہے اردو کی ربائی ٹریڈیشن میں۔ اس میں میر نے بھی لکھی ہیں رباعیات، لکھی ہیں غالب نے بھی لکھی ہیں، اور اس کے بعد ہمارے جو جدید شعراء ہیں 20ویں صدی کے، انہوں نے بھی اس میں طبع آزمائی کی ہے۔ مگر آج ہم جس شاعر کی رباعیات کے بارے میں بات کریں گے وہ ہیں آسی غازی پوری صاحب۔ ان کا زمانہ حیات 1834 سے لے کر 1917 تک ہے، تو زیادہ تر کام انہوں نے اپنا 19ویں صدی میں کیا، اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ غالب اور اقبال کے بیچ کا زمانہ ہے۔ جہاں تک ان کے کام کی بات کی جائے تو یہ ایک صوفی تھے اور ایک درویش صفت انسان تھے۔
محمد عبدالعلیم آسی نام سے ان کی پیدائش ہوئی، اور سکندر پور جو کہ اتر پردیش میں بھارت میں ہے، موجودہ بھارت میں ہے، وہاں پر پیدائش ہوئی، لیکن پھر یہ غازی پور منتقل ہو گئے اور پھر اسی کے نام سے ان کا تخلص ٹھہرا۔ جو ان کی مارکۃ الآراء کتاب ہے جس میں سے میں نے رباعیات چنی ہیں وہ ہے عین المعارف، تو یہ اس سے بھی آپ کو ان کی صوفیانہ جھکاؤ کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو پیش خدمت ہے پہلی رباعی آپ کے سامنے۔ جتنے بھی میں رباعیات آج پڑھوں گا ان کی سب کی ایک ہی کافی اور ردیف ہے، تاکہ ایک ذہن میں ایک سلسلہ کچھ بن سکے، حالانکہ الگ الگ رباعیات ہیں۔ کیا حسرت دید ہے خدایا ہم کو، کیا حسرت دید ہے خدایا ہم کو، مانند نظر جس نے پھرایا ہم کو۔ کہتا ہے کہ میں نور نظر تیرا ہوں، کہتا ہے کہ میں نور نظر تیرا ہوں، یوں ہی سہی پر نظر نہ آیا ہم کو۔ تو اس میں کیا خوبصورتی اب دیکھیں کہ حسرت دید ہے خدایا ہم کو، کہ اپیل بھی اسی خدا سے کی جا رہی ہے جس کے بارے میں شکوہ کیا جا رہا ہے کہ اس نے ہمیں مانند نظر جس نے پھرایا ہم کو، کہ تشبیہ آپ دیکھیں جیسے نظر کو پھراتے ہیں، کہ آپ کا مکمل اس پہ اختیار ہے کہ آپ ادھر دیکھیں وہاں دیکھیں جہاں بھی، ہاں اس طرح ہی ہمیں بھی پھرایا گیا ہے۔ اور وہ نظر اور دید کا جو ایک تعلق پیدا ہو رہا ہے پہلے اور دوسرے مصرے میں، کہ ہمیں حسرت دید ہے، ہم خود دیکھنا چاہ رہے ہیں لیکن ہمیں خود نظر کی طرح پھرایا جا رہا ہے کہ جس کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا تہدار اور ایک پیچ و خم والا شعر ہے کہ اس کے اوپر ہی آپ سر دھنتے جائیں اور سوچتے جائیں کہ کیا حسرت دید ہے خدایا ہم کو۔ اب کیا کا جو لفظ ہے اس میں بھی کتنی رچنس ہے، کہ ایک اس میں کنفیوژن یا کنفاؤنڈنس کہ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے یہ، اور اس میں ایک تجسس بھی پایا جاتا ہے کہ کیا ہے، کیا یہ کیوں ہے، کیا میں ایک اس کی نہ سمجھ آنے کی، اور ایک اس میں فرسٹریشن کا بھی ایک عنصر ہے کہ کیا حسرت دید ہے خدایا ہم کو، کہ انسان اتنا بے بس ہے کہ جب اسے کچھ سمجھ نہیں آتی تو وہ رجوع خدا کی طرف کرتا ہے، حالانکہ سمجھ جو چیز نہیں آ رہی وہ بھی خدا ہی ہے۔ تو اس کی ساری اسکیم کو سمجھنے میں مشکل جو ہے اس کا پھر بالآخر رجوع اسی پہ۔ تو ایسا یہ معمہ ہے کہ اس کا حل ممکن نہیں ہے۔ تو کیا حسرت دید ہے خدایا ہم کو، تو اس کو آپ ایک سوالیہ کے طور پہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ کیا حسرت دید ہے خدایا ہم کو، اور پھر یہ بھی ہے کہ کیا حسرت دید ہے خدایا ہم کو، اور ایک یہ کہ کیا حسرت دید ہے خدایا ہم کو۔ تو اس میں پڑھنے والے کے پاس کافی قاری کے پاس آپشنز ہیں، کیونکہ اس میں وہ مختلف معانی اور مختلف تہیں ہیں۔ مانند نظر جس نے پھرایا ہم کو، اب جس نے سے یہ واضح ہو گیا کہ حسرت دید اسی کو دیکھنے کی ہے جس نے ہمیں نظر کی طرح پھرایا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نور نظر تیرا ہوں۔ اب نظر کا لفظ 3 مصروں میں آیا، 4 میں سے 3 میں، لیکن آپ کو وہ یہ نہیں لگے گا کہ یہ تکرار ہے یا کچھ برا لگ رہا ہے، جارنگ نہیں لگ رہا، یہ مہارت ہے۔ کہتا ہے کہ میں نور نظر تیرا ہوں۔ اب نور نظر سے مراد یہ کہ جو بھی کچھ ہم دیکھتے ہیں اس کا اصلاً جو اس میں جو نور پھونکا ہے وہ خدا کی ذات نے پھینکا ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ کہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی اسی کا مظہر ہے، خدا کا۔ یہ وحدت الوجود کا جو نظریہ ہے، کیونکہ وہ صوفی شاعر تھے تو اس میں یہ ایک کافی پریڈومیننٹ تھیم اس میں ہے کہ جو بھی کچھ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں نور نظر وہی ہے۔ یوں ہی صحیح کہ چلو یہ ہم مان بھی لیں، پر نظر نہ آیا ہم کو، کہ وہ ہمارا نور نظر ہے، لیکن جب جتنا بھی ہم اس کو دیکھنا چاہیں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہ ایک ڈیزائر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انسانوں میں رہا ہے ہمیشہ سے کہ ہمیں کوئی اس کی جھلک نظر آ جائے، اور حضرت موسیٰ کا جو واقعہ کوہ طور پر ہے وہ تو پورا اسی کے بارے میں ہے
اور اس سے تنبیہ یہی ملتی ہے کہ وہ تمہارے دیکھنے کی چیز ہی نہیں ہے، تم اس کتاب ہی نہیں لا سکتے۔ تو یہ صرف یہ پہلی ربائی تھی، اور اسی موضوع کے اوپر، اسی زمین میں اس سے بھی بڑا، جو اس سے بھی زیادہ اعلیٰ سطح کی ربائی ہے، کیوں نقطۂ موہوم بنایا ہم کو۔ موہوم یعنی کہ وہم کیا گیا، جو ایک ایبسٹریکٹ اور جو کہ اصل میں موجود نہیں ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ شاید ہے، اور اس کی حقیقت بھی کچھ نیبولس سی یا کچھ بادلوں میں ہے، ہلکی سی کچھ گرے ایریا میں۔ کیوں نقطۂ موہوم بنایا ہم کو، کیوں دائرہ فنا میں لایا ہم کو۔ تو اب یہ ایک روح اور جو آپ کا جسم ہے، اس کی جو ڈائیکاٹمی ہے، جو دوئی ہے، کہ ہم اچھی بھلے ہم اگر روح کے طور پہ موجود تھے تو ہمیں اس دائرہ فنا میں لانے کی ضرورت کیا تھی۔ اور یہ دائرے کا جو کانسیپٹ ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ بدھزم سے کافی انسپائرڈ ہے، کہ ایک پورا یہ چکر ہے، پورا سرکل ہے، جس میں آپ آتے ہیں اور پھر آپ چلے جاتے ہیں اور پھر آپ دوبارہ آتے ہیں۔ اور اس کو آپ فلسفیانہ طور پہ، صوفیانہ نگاہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں دائرہ فنا میں لایا گیا، اور پھر ہم جیسے وہ بلّہ شاہ صاحب کا بھی جو شعر ہے کہ بلّہ بھی بوڑ دا بویا سی، پھر برچ بڈا جا ہویا سی، ہن رہ گیا بی اکارا ہے، ایک الف پڑھو چھٹکارا ہے۔ تو وہ یعنی کہ جس طرح بیج سے درخت بنتا ہے بڑا، اور پھر اس درخت سے دوبارہ بیج بن جاتا ہے، تو یہ فنا کا دائرہ ہے۔ کوئی بھی چیز دائم نہیں ہے، لیکن ہر چیز اس دائرے کے اندر فنا میں آ رہی اور فنا ہو رہی ہے۔ تو اس پہ وہ سوال ہے کہ کیوں نقطۂ موہوم بنایا ہم کو، ایسا نقطہ جس کی حقیقت واضح نہیں ہے، کیوں دائرہ فنا میں لایا ہم کو۔ وہ صحب نویس تھا نہ ہم حرف غلط۔ صحب یعنی کہ غلطی، سجدہ سہو جو ہم نماز میں کرتے ہیں، اس کا بھی مطلب یہ کہ غلطی جو نماز میں ہو جائے اس کا ازالہ کرنے کے لیے ایک اضافی سجدہ۔ تو سہو نویس یعنی کہ لکھنا، سہو نویس غلط لکھنے والا، وہ سہو نویس تھا نہ ہم حرف غلط، کہ نہ اس سے لکھنے میں غلطی ہو سکتی کیونکہ اس کی ذات صفات تو کسی بھی غلطی سے، کمی کوتاہی سے پاک ہے۔ اور اس میں کچھ اپنے بارے میں بھی خوشگمانی ہے کہ ہم بھی حرف غلط نہیں ہیں بھائی، ہم بھی تو کوئی ایسی برائی نہیں ہے کہ ہمیں ختم کیا جائے۔ وہ صحب نویس تھا نہ ہم حرف غلط، کیوں صفحہ ہستی سے مٹایا ہم کو۔ اب اس میں ایک مختلف نسخوں میں کہیں پہ اٹھایا ہم کو بھی ہے اس شعر میں، کس مصرے میں کہیں پہ مٹایا بھی ہے۔ تو کیوں صفحہ ہستی سے مٹایا ہم کو، کہ اگر ایک نقطہ جو آپ نے صفحے پر بنایا، ایک حرف جو آپ نے ڈرا کیا، اس کو مٹانے کی ضرورت کیا ہے اگر وہ غلط نہیں ہے اور نہ آپ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو وہ اس پورے دائرہ فنا کی حقیقت کے اوپر سوال ہے کہ اس کی سارے کی ضرورت کیا ہے کسی چیز کو ختم کرنے کی۔ ظاہر ہے کہ اس کے مذہبی فکر میں اور فلسفے میں اور بہت سارے جوابات موجود ہیں، لیکن یہ سوال بہرحال پھر بھی بہت فکر انگیز ہے کہ وہ صحب نویس تھا نہ ہم حرف غلط، کیوں صفحہ ہستی سے مٹایا ہم کو۔ اور اسی سے اگلا جڑا ہوا شعر ہے کہ آنکھیں کھولی نہ کچھ دکھایا ہم کو، کہ ساری عمر ایک گویا ہم آنکھیں بند کر کے ہی گزار دیتے ہیں، کبھی اصل حقیقت پہ آپ کی نظر ہی نہیں جاتی۔ جیسے کہ وہ پلیٹو کی ایلیگری آف دا کیو میں ہے نا، کہ آپ دیکھ کہیں دیوار کے اوپر رہے ہیں، آپ کو سائے نظر آ رہے ہیں، تو اصل چیز پر اکثر اوقات آپ کی نظر ہی نہیں جاتی اور آپ کی دنیا ختم ہو جاتی، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ آنکھیں کھولی نہ کچھ دکھایا ہم کو، دم بھر کے لیے یہاں وہ لایا ہم کو۔ دم بھر کے لیے، وہی عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، یہ اسی مضمون میں، اسی ضمن میں، کہ دم بھر کے لیے یہاں وہ لایا ہم کو، ہر چند کے سینے میں ہے دریا مواج،
ہر چند کے سینے میں ہے دریائے مواج، یعنی کہ موجوں سے بھرا ہوا دریا سینے میں انسان کے، خاص طور پہ جوانی میں ایک آپ کا جو جنون اور جذبہ اور ایک اینگسٹ جسے آپ کہیں گے، اندر ایک کچھ خلش سی، کچھ بھرا ہوا کچھ اندر انرجی تو ہوتی ہے۔ ہر چند کے سینے میں ہے دریائے مواج، کہ آپ کو ہوتا ہے کہ بس میں کچھ کر گزروں گا یا دنیا بدل لوں گا، یا کچھ آپ کے بڑے ہائی ایمبیشنز بھی ہوتے ہیں۔ تو ہر چند کے سینے میں ہے دریائے مواج، اور مثل حباب ہے بنایا ہم کو۔ حباب یعنی بلبلا۔ تو یہ بھی اب کنٹراسٹ آپ دیکھیں کہ اوپر وہ جو نظر والا کنٹراسٹ تھا، تہ دار جو ان کا تعلق تھا دید کا اور نظر کا، اسی طرح ہی کہ سینے میں تو آپ کے دریا ایسا ہے کہ موجوں سے بھرا ہوا ہے ٹھاٹھے مار، لیکن آپ کی اپنی حیثیت جو ہے وہ بلبلے کی طرح ہے کہ ابھی آئے ہی تھے تو جانے کا وقت ہو گیا، جیسے بلبلا پانی کے اوپر بنتا ہے۔ ہر چند کے سینے میں ہے دریائے مواج، پر مثل حباب ہے بنایا ہم کو۔ اور اسی بات کو انہوں نے ایک اور انداز میں یوں کہا کہ ہم رنگ سراب ہے بنایا ہم کو۔ سراب یعنی مراج، جو آپ کسی ریگستان میں یا سڑک پر جا رہے ہیں تو آگے جو آپ کو ایک دھوکہ سا نظر آتا ہے کہ پانی ہے یا کچھ چیز چمک رہی ہے، اور جب قریب جائیں تو وہ اور دور ہو جاتی ہے، وہ اسے سراب کہتے ہیں یا مراج۔ تو ہم رنگ سراب ہے بنایا ہم کو۔ اب ہم رنگ لغوی معنوں میں بھی ہے کہ ہمارا سراب جیسا رنگ ہے، یعنی کہ بنیادی طور پہ کوئی رنگ نہیں ہے، ہم ہیں ہی ایک دھوکہ جو ایک عارضی طور پہ نظر سا آتا ہے کہ ہاں کچھ ہے، لیکن اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اتنا مختصر اور اتنا غیر پائیدار، ناپائیدار ہے۔ تو ہم رنگ سراب، یہ تو اس کا ایک مطلب ہوا، اور ہم رنگ کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ ایک جیسے لوگ یا ایک جیسی چیزیں ایک ہی زمرے میں جو آتی ہیں۔ تو اگر لغوی معنوں میں لٹرلی ہم رنگ نہ بھی ہوں تو ہماری حیثیت سراب جیسی ہے۔ عام طور پہ شاعری میں مضمون یہ باندھا جاتا ہے کہ میں بطور ایک آبزرور میں سراب کے پیچھے ہوں، لیکن یہ انسان کو بذات خود سراب سے تشبیہ دینا، یہ ایک اس میں ندرت ایک اور ایک خوبصورت پہلو ہے۔ تو ہم رنگ سراب ہے بنایا ہم کو، مانند حباب ہے بنایا ہم کو۔ یہ وہی جو میں نے پہلے عرض کیا کہ بلبلے کی طرح ہر چند کے مثل موج دریا دل ہیں، حالانکہ ہم مثل موج دریا دل ہیں، کہ ہم موج کی طرح دریا دل ہیں۔ دل ہمارا ایسا ہے کہ وہ موج کی طرح ٹھاٹھے مار رہا ہے، پر نقش بر آب ہے بنایا ہم کو۔ تو یہ وہی کنٹراسٹ، تو بلبلے کے ساتھ ساتھ نقش بر آب یعنی پانی کے اوپر جو آپ نقش بناتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ بالکل ٹکتا نہیں اور وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہتا۔ تو پانی کے اوپر نقش بنانے کی وہی حیثیت ہے انسان کی۔ تو یہ کچھ صوفیانہ اور فلسفیانہ خیالات تھے آصی غازی پوری صاحب کے۔ اگر ویڈیو میں کچھ پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ خدا نگہبان۔